علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا بڑا ہی اہم سوال ہے اور اہل بدعت پہلے ہی سے اس قسم کی چیزوں کو رواج دیے ہوئے ہیں، لوگوں میں عام کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199 پہ لکھا ہے، من البدع المنکرہ ما احدث فی هذا الزمان من ایقاع الاذان الثانی قبل الفجر بنحو ثلث الساعة فی رمضان، کہ بدترین بدعتوں میں سے یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دوسری اذان، ایک تو سحری کی کھانے کی اذان ہوتی ہے، دوسری جو فجر کی اذان سے پہلے تقریباً 20 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں، اور وَإِطْفَاءِ الْمَصَابِيحِ الَّتِي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، اور روشنی بھی بجھا دیتے ہیں جو نشانی رکھی گئی ہے کھانے اور پینے کے حرام ہونے کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان بدعتیوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ عبادت میں احتیاط ہے۔ کیا ہے؟ احتیاطاً۔ آپ نے 15 منٹ کا ذکر کیا ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں نے کیلنڈر میں لکھا ہے ایسا۔ یہ وہ بدعتی لوگوں کا طریقہ ہے جو بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے اور جس کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی نے لکھا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کی آیت آپ دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تم میں سے جب کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی پیالہ یا برتن ہو تو اس برتن میں سے اپنی حاجت پوری کر لے اور نہ ہٹائے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ مسند احمد میں 10,251 نمبر کی حدیث ہے اور ابو داؤد میں 2,350 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صحیح حدیثوں میں سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو سفید دھاری ہے وہ ظاہر ہو جائے فجر کاذب سے فجر صادق ظاہر ہو جائے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ صحیح بخاری میں 1919 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1092 نمبر کی۔ عن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہم ان بلالا كان يؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اذان دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا، کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، بلال اذان تو رات میں دیتے ہیں تو کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیں۔ دیکھا آپ نے، فجر کی اذان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، عبداللہ بن ام مکتوم فجر طلوع ہونے کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے،
اتنی صریح اور صاف حدیث ہے، اور اس کی تخریج آپ دیکھیں گے تو 10 کتابوں کے اندر یہ احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے باوجود بریلویوں کا ایک تو ضعیف ترین روایات کا ذکر کرنا، اور پھر سحری کی نیت کے الفاظ رٹوانا، یہ دین میں زیادتی اور اضافہ ہے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، یا ان بدعتیوں نے جو کچھ اپنی طرف سے گڑھ کر کے دین کی طرف منسوب کر لیا ہے یا دین سمجھ لیا ہے اس کو مانیں گے۔ اب فجر کی اذان سے 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے لوگوں کو کھانے پینے سے روک دینا، یہ کس کی شریعت ہے آخر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو، کب تک؟ فجر کی اذان تک۔ اب یہ فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا شریعت ان کے باپ کی جاگیر ہے یا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پر جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، ایجاد کرتا چلا جاتا ہے، اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو احساس تک نہیں رہا کہ وہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ایجادات بندہ کی پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ واللہ یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس طرح سے لوگ کیلنڈر میں، اور کیلنڈر عام طور پہ کچھ ادارے والے بناتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی ذہن کے ہیں، اور ہمارا سماج بھی ایسا ہی ہو گیا ہے، اسی ذہن کا ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے گا دین کو یہی لوگ مٹانے والے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو یہی لوگ مٹانے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نقصان پہنچانے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، اور بدنام کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں جو ایجادات کرتے ہیں۔ ان احادیث کی موجودگی میں کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور مسلمانوں کو فوراً گرفت کرنا چاہیے تھا، پکڑنا چاہیے تھا کہ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 15 منٹ پہلے جو آدمی کھانے پینے سے نہیں رکے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں کے روزے کو، یہاں حرم میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، حرم میں اس وقت تک سحری کھاتے رہتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ کون سا حکم ہے، کون سی فقاہت ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام مقلدین کو ہدایت عطا فرمائے، اور تمام بدعتیوں کو اللہ رب العالمین سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔